تو وہ ایک قاری صاحب تھے نا, قاری صاحب, وہ اپنے ایک بچے کو کہہ رہے تھے کہ تو گدھا تھا, میں نے تجھے انسان بنایا. وہ کوئی شرارتی ہوگا تو گدھا تھا, میں نے تجھے انسان بنایا. اب ایک دیہاتی کھڑا ہوا, وہ سن رہا, گاؤں کا بیچارہ سیدھا سادہ, اس نے کہا بھائی یہ گدھے کو بھی انسان بنا دیتے ہیں یار, ہیں گدھے کو کیا بنا دیا, انسان. وہ قاری صاحب سے آ کے کہتا ہے کہ قاری صاحب میرے پاس بھی ایک گدھا ہے, اگر آپ اس کو بھی انسان بنا دیں. تو وہ میں نے قصہ, قاری صاحب کے پاس آیا, کہنے لگا کہ یہ میرا گدھا ہے, اس کو آپ کیا بنا دیں, انسان. آپ نے تو اس گدھے کو انسان بنایا نا. وہ قاری صاحب کہہ رہے تھے نا یہ بچے کو کہ تو گدھا تھا, میں نے انسان بنایا. تو وہ دیہاتی اپنا گدھا لے کر آ گیا, کہنے لگا اس کو بھی کیا بنا دیں, انسان بنا دیں. اب قاری صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کھیلنے کا بہترین موقع مل گیا مجھے, اس سے کھیلتے ہیں تھوڑا سا. قاری صاحب نے کہا بھائی چھوڑ جاؤ اس کو, انسان والا مسالہ کچھ دن لگا کے رکھنا پڑے گا, ایک دم سے تھوڑی بن جائے گا. تو جب کچھ دن مسالہ لگے گا تو انشاءاللہ یہ انسان بن جائے گا. وہ قاری صاحب چھوڑ کے چلے گئے. کہاں بننا تھا اس نے انسان. کچھ دن کے بعد قاری صاحب آئے, بھائی وہ کیا ہوا. انہوں نے کہا یار وہ غلطی سے مسالہ زیادہ لگ گیا ہے, وہ نارمل انسان نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کا انسان, یعنی عام انسانوں سے ذرا اونچے درجے کا انسان بن گیا ہے, اور وہ جون پور کا جج بن گیا ہے. مسالہ زیادہ لگ گیا تو ظاہر اثر زیادہ ہوگا. تو وہ جو جون پور کا جج ہے نا, وہ اصل میں تمہارا گدھا ہے جو جج بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, وہ مسالہ زیادہ لگ گیا بس. تو یہ صاحب وہاں پہنچے دیہاتی, پہلے تو جج کو اشارہ کیا تو جج کو غصہ آیا, تو پھر گھاس لے کے اس کو دکھا رہے, پھر ہوش ہوش کر رہا ہے. تو جج نے بلایا, کیا مسئلہ, کہہ رہے زیادہ شو مارنے کی کوشش نہیں کر, ہے تو گدھا ہی نا, وہ تو مسالہ زیادہ لگ گیا, تو کیا بن گیا, تو قاضی بن گیا جون پور کا. اسباب کا مطلب سمجھتے ہیں. دیکھو اللہ نے دنیا کو جوڑ دیا ہے اسباب کے ساتھ. پیاس کیسے بجھے گی آپ کی, پانی پئیں گے, دعاؤں سے نہیں بجھتی. ایک آدمی کہے مجھے چونکہ بہت پیاس لگ رہی ہے, اب میں کنویں میں, وہ ادھر کنواں ہے, اس تک پہنچنے میں مجھے 6 گھنٹے لگ جائیں گے. یار تو بڑی ٹینشن والا کام ہے یار, اتنی دیر میں تو میں بہت ساری تبلیغ کا کام کر سکتا ہوں, بہت سارے لوگوں کو مسلمان بنا سکتا ہوں, لہذا میں اللہ سے دعا مانگوں گا کہ پانی مجھے ویسے ہی پلا دے. تو پلا دے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کی عادت یہ ہے کہ نہیں پلائے گا. اللہ کہیں گے جیسے تمیز سے ساری دنیا پانی پیتی ہے نا, تو تجھے بھی پانی, چاہے تو مبلغ ہے, چاہے تو مفتی ہے, چاہے تو بزرگ ہے, چاہے تیرے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے, دنیا کو اللہ نے کس سے جوڑ دیا ہے. اب آپ کہو کہ یار 6 مہینے تو پانی لانے میں لگیں گے, تو میں بیان کس وقت کروں گا, تبلیغ کس وقت کروں گا. آپ اس کے مکلف ہی نہیں ہو. آپ مکلف کس کے ہو, اسباب کے. آپ کو جانا پڑے گا, ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنا پڑے گا, جو ٹائم بچے گا وہ آپ تبلیغ میں لگاؤ گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو معجزے ہوئے ہیں نا, ان معجزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اس میں پیغمبر کی مرضی بھی شامل حال نہیں ہوتی. پیغمبر کو حکم ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر اسباب کے تانے بانے جوڑ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. باقی اگر معجزہ دکھانا ہوگا وہ کون دکھائے گا, اللہ دکھائے گا. وہ اللہ کی مرضی ہے, وہ اللہ نے کیسے کرنا ہے. جو کام اللہ کا ہے اس میں ہم اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں, ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے اس میں ہم دلچسپی نہیں لے رہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو دنیا میں اللہ کا اصول ہے, جو کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا, چاہے وہ مذہبی کامیابی ہو یا دنیاوی کامیابی ہو, کامیابی اس کو ملے گی. جو اسباب اختیار نہیں کرے گا اس کو کامیابی نہیں ملے گی. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. جو روٹی کھائے گا اس کا پیٹ بھرے گا, نہیں کھائے گا الٹا لٹک کے دعائیں مانگے, چلے کاٹے جنگلوں میں جا کے اور وقف کر دے اپنے آپ کو, سب کچھ ملے گا, روٹی نہیں ملے گی, مر جائے گا بھوک سے, اور خودکشی کا گناہ بھی ملے گا اس کو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ہمارے ایک دوست تھے, وہ تبلیغ میں نئے وقت لگا کر آئے نا. اب تبلیغ کے اکابر تو یہ باتیں نہیں سکھاتے, ان پہ مسالہ لگ گیا زیادہ, وہ اب اکابر سے بھی آگے نکل گئے. بعض لوگوں پہ مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے, جون پور کے قاضی بن جاتے ہیں. آ کے ہماری مسجد میں بیان کر رہے ہیں
کہ تم اگر جو ہے نا اللہ کے راستے میں نکلو گے تو بیوی بچوں کا اللہ خود کفیل ہو جائے گا, یعنی ان کے خرچے پانی کی ضرورت, ان کو خرچہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے, بس اللہ کے راستے میں نکلو, پیچھے اللہ ان کو خود کھلائے گا, اللہ پہ توکل کرو. ہمارے استاذ بھی وہ تبلیغ میں بہت وقت لگاتے تھے, عالم تھے وہ, انہوں نے پکڑ لیا اس کو بیان کے بعد. انہوں نے بولا اللہ کے بندے کہ یہ تبلیغ کے اکابر کی تعلیمات نہیں ہے, اس طرح کی چند چیزیں لوگ دیکھ کے نا تبلیغ سے بدگمان ہوتے ہیں. تبلیغ سے بدگمان, یہ ایک آدمی ہے نا, یہ اس کو مسالہ جونپور کا قاضی بن گیا ہے, یہ مسالہ زیادہ لگ گیا ہے, یہ تھوڑی کہ تبلیغ والے یہ چیزیں سکھا رہے ہیں. تبلیغ میں جب آپ جاؤ گے تو وہ تو پہلے یہ دیکھتے ہیں یونیورسٹی سے چھٹیاں ہیں یا نہیں ہیں. ہم نے خود ایسے کتنے لڑکے گئے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ڈرائیور سے ہمیں واپس کیا کہ آپ کی یونیورسٹی کی بھی چھٹی نہیں ہے, پڑھائی آپ کی ہر جگہ ضائع ہو جائے گی, تو آپ جاؤ چھٹیوں میں آنا. وہ تو خود سکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن نیچے بعض لوگوں کو مسالہ زیادہ, اس کو مسالہ اتنا لگ گیا, اس نے کہا کہ بھائی بیان میں کہہ رہے کہ بھائی کہ جو ہے نا وہ آپ بیوی بچوں کی پرواہ چھوڑ دو, تبلیغ میں نکلو, کھلائے گا کون؟ اللہ, کیونکہ اللہ پہ توکل کرو گے. تو ہمارے استاذ مفتی بھی تھے, انہوں نے پکڑ لیا اس کو, کہنے لگے خدا, وہ تھے بھی پٹھان, اب ہم وہ بڑے غصے والے نا, ایسی بڑی بڑی آنکھیں نکال کے نا جب کسی کو دیکھتے تھے لوگ ڈر جاتے تھے. ایک دن میں نے اسے یہاں بیان کروایا, لوگ کہنے بھائی بہت خطرناک استاد ہیں, وہ نا ان کی آنکھیں بھی بڑی بڑی, اچھا طبیعت میں جوش بھی بہت ان کے, تو ایسے کر کے نا وہ غصے میں انہوں نے بلا لیا اس کو, گڈی میں سائڈ تلاؤ بیان کے بعد نا, شکر ہے بیان میں نہیں روکا اس کو. انہوں نے کہا ادھر آپ, انہوں نے بولا تو نے جو یہ بتایا ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق پورے کیے بغیر تبلیغ میں نکل جاؤ, تو تبلیغ میں جائے گا کیا سیکھنے کے لیے؟ اسلام سیکھنے کے لیے جائے گا نا, یا اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے جائے گا؟ تو اسلام تو دو چیزوں کے نام ہے, اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق. تو مخلوق میں تو والدین بیوی بچے سب سے پہلے ہیں, انہی کے حقوق کو توڑ کے جائے گا تو سکھائے گا کیا؟ آدھا اسلام تو نے کیا کر دیا, ختم کر دیا, بچا کیا ہے؟ نہیں یہ بات سمجھ میں. تو مجھے ان کا اسٹائل بڑا اچھا لگا کہ ایسی ٹو دا پوائنٹ بات کی نا انہوں نے, مفتی تھے نا, تو انہوں نے بات کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی تو جب جائے گا اسلام سکھانے کے لیے, تو اسلام نام کس چیز کا ہے؟ اللہ کے حقوق, اور آدھا اسلام اللہ کے حقوق, آدھا کس کا؟ مخلوق کے حقوق. تو مخلوق میں ماں باپ, بیوی اور بچے, یہ تو سب سے پہلے ہے نا. تو انہی کے حقوق توڑ کے جب تو تبلیغ میں جائے گا تو آدھا تو اسلام تو نے کیا کر دیا, ختم ہی کر دیا. اب سکھائے گا کیا لوگوں کو؟ انہوں نے کہا یہی چیز تو آپ تبلیغ میں نکلتے ہو سکھانے کے لیے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے کرو اور ماں باپ اور بیوی بچوں کے حقوق بھی پورے کرو. تو یہ تو کرنے پڑیں گے, تو فرض عین ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب اس میں بھی کیا ہوا, اس نے مقصد کو کیا بنا لیا, ذریعہ بنا لیا, سوری ذریعے کو کیا بنا لیا, مقصد بنا لیا. اپنی سوچ سے نا کہ جو تبلیغ میں نکلنے ہی کو کیا بنا لیا, مقصد بنا لیا, حالانکہ وہ مقصد نہیں ہے, وہ مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. تو اسی اب مقصد تو ہے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے ہوں اور مخلوق کے حقوق بھی پورے ہوں. تو مقاصد پہ کبھی سمجھوتا, سمجھ لو خوب سمجھ لو, کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہوتا, ذرائع پہ سمجھوتا ہوتا ہے. ذرائع میں یہ ہے کہ بھئی ابھی یہ ہے کہ بھئی یہ ابھی جیسے ایک آدمی کو پتا ہے کہ کھانے کو گھر میں روٹی نہیں ہے, میں جماعت میں نکلوں گا تو میں راشن پانی کا انتظام نہیں کر سکتا. تو اس وقت کیونکہ ذریعہ ہے نا, تو اس ذریعے کو کیا کیا جائے گا, قربان, ذریعے کو قربان کیا جائے گا. اور تبلیغ کے اکابر بھی یہی کہتے ہیں بھائی, وہ پوچھتے ہیں کہ کیا گھر میں کیا انتظام کر کے جا رہے ہو, کتنے پیسے چھوڑ کے جا رہے ہو, اگر کہ کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہا تو وہ کہیں گے بھائی پھر وہ جانے نہیں دیتے, وہ کہہ رہے ہیں پہلے انتظام تو کرو نا, گھر میں کھانے پینے کا انتظام کرو. تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لو, بات سے بات چلتی ہے, میرا اصل بیان ہی رہ جاتا ہے, لیکن یہ ساری باتیں کام کی ہوتی ہیں نا. ہمیں کیا, ہم نے وہی بات ہے نا, مقصد کو دیکھنا ہے نا, ذریعے کو تھوڑی دیکھنا ہے یار. جو مقصد ہے نا وہ تو یہی ہے کہ دین کی نالج آئے اور عمل کی توفیق ملے نا, تو وہی ہے نا, کانسیپٹ کلیئر ہوں بہت ساری چیزوں میں. تو ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ کیا ہے, مقاصد کو ہٹا کے ذریعے کو کیا بنا لیتے ہیں, مقصد. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں, جو آپ کی 10 سال کی سیرت اور 13 سال کی, تقریباً یہ 23 سال 23 سال کی سیرت میں آپ کو قدم با قدم یہ ملے گا کہ آپ نے کسی ایک طریقے کو فوکس نہیں کیا. جہاں آپ نے سمجھا تلوار میں فائدہ ہے, وہاں کیا تلوار. جہاں آپ نے سمجھا جنگ کو ٹالنے میں اسلام کا فائدہ ہے, وہاں جہاد کے اتنے فضائل بیان کرنے کے باوجود بھی آپ نے جنگ کو ٹالا ہے. یہودیوں سے سلوک کیے جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن, ان سے آپ نے معاہدے کر لیے, سلوک کر لی. اور پہلی ہجرت کہاں ہو رہی ہے, غیر مسلم بادشاہ کے پاس.
نہیں یہی بات سمجھ. اسلام نازل ہو رہا ہے, قل هو اللہ احد نازل ہوئی نا, یہ تو ابتدائی آیات میں سے ہے. اللہ الصمد لم یلد, اس نے کسی کو نہیں جنا, ولم یولد, نہ وہ جنا گیا. عیسائیت کی نفی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی سورہ اخلاص میں اتنے واضح لفظوں میں؟ لیکن صحابہ کرام پر جب ظلم ہوا مکہ میں تو عبداللہ بن مسعود اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہما, ان کے وفد کو تیار کر کے عیسائی بادشاہ کے پاس بھیجا جا رہا ہے پناہ کے لیے, جو نجاشی ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. کس کے پاس بھیجا جا رہا ہے؟ تو بظاہر تو یہ اشکال ہوتا ہے کہ جس کے نظریے کی آپ نفی کر رہے ہیں, عیسائی تو اس کا تو بڑا دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں, تو آپ کی تو نفی ہو رہی ہے کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں, ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہہ رہے, تو آپ نجاشی کے پاس ان صحابہ کو پناہ لینے کے لیے کیسے بھیج رہے ہیں؟ تو ہمارے نبی سے اگر ہم پوچھتے تو کیا جواب ملتا؟ بھائی ہم اپنے کانسیپٹ پہ کمپرومائز نہیں کر رہے, ہم نجاشی کے پاس جا کے بیان تھوڑی بدلیں گے کہ ہم تمہاری ہمدردیاں لینا چاہتے ہیں, لہذا معاذ اللہ نقل کفر, ہم بھی اب عیسیٰ کو معاذ اللہ کا بیٹا کہیں گے اور ہم تمہارے دین میں آئیں گے. ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ عیسائیت پر ہونے کے باوجود وہ ایک رحم دل اور نرم دل انسان ہے. مظلوموں کی مدد, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں, مظلوموں کی وہ مدد کرتا ہے, اس کی اس رحم دلی سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. نہیں یہ بات سمجھ. کیوں؟ اسلام کو بچانے کے لیے یہ ضروری تھا, کیونکہ جو ظلم مکہ میں صحابہ پہ ہو رہے تھے اس میں تو ڈر تھا کہ اسلام ہی ختم نہ ہو جائے, تو کوئی تو جگہ چاہیے تھی نا. ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو نبی یہ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ ہم بجائے عیسائی بادشاہ سے مدد لیں اور اس سے پناہ لیں اور اس کے محل میں جائیں, تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں؟ تو ہم تہجد کی رکعتیں تھوڑی اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ صبح یہ وظیفہ, شام کو یہ وظیفہ, اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس وظیفے کو پڑھ کر جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تہ میں نجات مل سکتی ہے, تو ہمیں مکہ میں مشرکین کے ظلم سے نجات کیوں نہیں مل سکتی؟ سمجھا پا رہا ہوں اپنی؟ یہ دینداروں کا فالٹ ہے بھائی, یہ اس کو ہم لوگوں کا فالٹ ہے, یہ اس کو سمجھو.